بیسکلی ہم غالب انسٹیٹیوٹ کی جو ہمارا انسٹیٹیوٹ کی جو پبلیکیشن ہے وہ غالب اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے غالب اینڈ ٹائم، غالب اینڈ ٹیمپریری جو ہوتی ہے، یا لٹریچر جو بھی اس زمانے میں تھے ان کی ہم پبلش کرتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جو اس وقت بھی جو لٹریچر ہمارے یہاں شائع ہو رہے ہیں، جس کے ہم نے بہت سارے لٹریچر لا رہے ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ غالب ہے، غالب بیوگرافی ہے، ہمارا ادبی اور تہذیبی ورثہ ہے. اسی طریقے سے غالب اینڈ ہز ٹائم سے، اور ہم نے خاص طور سے غالب انسٹیٹیوٹ کے جو غالب کی جو ورثات ہے اس کو ہم نے دیوان غالب کے طور پہ ہم نے شائع کیا ہے، مرغ چغتائی کے نام سے، جو کہ بہت ہی اچھی بک ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھی کوالٹی ابھی تک انڈیا میں کہیں سے شائع نہیں ہوئی ہے. گڈورڈ بکس از اے پبلشنگ ہاؤس اور سی پی ایس انٹرنیشنل کا ہے. سی پی ایس انٹرنیشنل از این این جی او آف مولانا وحید الدین خان اینڈ گڈورڈ بکس از پبلیکیشن ہاؤس. So we have books on children, Islamic books for children. We have adult books on Islam, and we distribute free Quran. We have Quran in 20 languages. ہماری رامپور لائبریری جو اپنے مخطوطات کے لیے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے ورلڈ میں مشہور رہے گی، اور ہمارے پاس نادر و نایاب مخطوطات ہیں. جیسے یہ جامع تواریخ ہے، منگول کی ہسٹری ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر نریندر مودی جی منگولیا گئے تھے تو وہ اسی کے فلیکسی میں لے کر گئے تھے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے منگولیا کے پریزیڈنٹ کو، کیونکہ یہ منگول کی ہسٹری ہے جو ہمارے یہاں ہمارے لائبریری کے اندر موجود ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس ہسٹری میں نعت محمدی ہے، ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی ہے جو اور کہیں نہیں ملتی ہے. کتابوں کو پڑھنے کے لیے جو ان کے اندر شوق کو بیدار کرنا ہے، تو وہ شوق بیدار کرنے کے لیے کہانی کی شکل میں جو کتابیں موجود ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر کہانی پن پیدا ہو. جب کہانی پن پیدا ہوتی ہے تو وہ بچے کتاب کو پڑھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ہم ان کو اسی کہانی کے ذریعے دوسری چیزیں پیدا کرا دیتے ہیں ان کے اندر کی اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں. ہمارے اس اسٹال پر ہم لوگ جو ہے وہ اسلامی کتابیں بیسیکلی لائے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اسلامی شخصیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر کے پھر بعد کے جو معصومین 12 امام ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر امامیہ فرقہ جسے آپ شیعہ فقہ جعفری کا فرقہ کہتے ہیں اس کی کتابیں زیادہ ہیں. تو اس میں قرآن مجید بھی ہے تینوں طرح کے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے بعد ایسی کتابیں جو نوجوانوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے یعنی ہمارے اسٹال کے ذریعے کہ بچوں کے بارے میں کتابیں جو اسلامی ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. اس سال ایک ہماری نئی کتاب آئی قرآن کا سمجھنا ہوا آسان ہندی میں، کہ جس میں چنندہ آیات قرآنی کا آسان ہندی میں ترجمہ موجود ہے، یا پھر ان کا مفہوم یا پھر ان میں موجود پیغامات. المورد بیسیکلی تحقیقی ادارہ ہے، ایک علمی ادارہ ہے. تو یہاں دین سے متعلق جو تحقیقی کام ہوتا ہے اور اس سے اہل علم وابستہ ہوتے ہیں اور جو ان چیزوں میں ان موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو جیسے اسلام سے متعلق جو ایک غامدی صاحب کی فکر سے لوگ بالعموم واقف ہیں، تو انہوں نے اسلام کی ایک ریکنسٹرکٹڈ فکر، ایک ریکنسٹرکٹڈ ریلیجس تھاٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ علامہ اقبال نے وہ سوچا تھا. تو ہماری بکس تو ان کی بیسیکلی میزان ہے جو دین کے اوپر مکمل کتاب ہے، ایک کمپریہنسو انٹروڈکشن ہے اسلام کا. اس کے بعد مقامات ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور برہان ہے جو تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اور پھر ایک کتاب ان کی البیان ہے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اور ترجمہ اردو میں، اس کو انگریزی میں بھی منتقل کیا گیا ہے. اور پھر المورد سے وابستہ دیگر اہل علم کی بھی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں، جیسے شہزاد سلیم صاحب ہیں، معز امجد صاحب ہیں. منہاج پبلیکیشن انڈیا سے ہے ہم، اور ہمارا پبلیکیشن بروڈا گجرات میں ہے، اور آل اوور انڈیا میں ہماری کتابیں بھی جاتی ہے. تو ہمارے پاس قرآنیت ہے، پھر حدیث پہ ہے کتابیں، اہل بیت پہ ہے، پھر کافی ساری ایسی کتابیں ہیں ہندی، اردو، انگلش میں. کو لے کر ہے یا جنرل ساری کتابیں؟ نہیں، جنرل ساری کتابیں ہمارے پاس جی. جیسے حدیث قرآن صرف ہے، پھر حدیث کی کتاب ہو گئی، پھر ایک 12 کتابوں کا انگلش میں بھی سیٹ ہے ٹیررزم کے خلاف، جو قریباً 12 کتابیں، اس میں فتویٰ آن ٹیررزم کتاب ہے. پھر ایسے ہی اسلامک کریکولم اور پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف 3 بکس اور بھی ہے جو ینگ پیپل اینڈ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک الگ ہے، پھر کلارکس، امام اینڈ ٹیچرز کے لیے ایک الگ ہے، اور جنرل پبلک کے لیے ایک الگ ہے. ایسی کافی ساری کتابیں ہمارے پاس. کافی اچھا لگ رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ
इस्लाम धर्म को, इस्लाम मज़हब को समझने के लिए भी बहुत लोग मतलब आ रहे हैं। ये मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी का मौका है। और हिंदी किताबें और इंग्लिश किताबें अच्छी बिक रही हैं। ये बेसिकली हमारे स्टॉल में थीम ये है कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन वेद एंड कुरान और वेद में क्या क्या समानताएं हैं, कॉमन ग्राउंड्स। वेद को हम भूल गए, संस्कृत हम समझते नहीं, कुरान को हम भूल गए क्योंकि कुरान की मीनिंग हमें समझ में नहीं आती। तो बहुत सारी डिफरेंसेस हो गई है कुरान और वेद, तो उसको दूरी को दूर करने का हमारा प्रयास है। हम सब का पैदा करने वाला, बनाने वाला एक अल्लाह है। हम उसी के कानून पर चलें, उसी की आज्ञा का पालन करें। ये पैगाम हम अपने सबको पहुंचाना चाहते हैं। ईश्वर अल्लाह सबका है, सब उसी के बंदे हैं। ये पैगाम भी उसका सबके लिए है।